مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے امریکہ نے 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، لیکن اب اس منصوبے پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ اعتراضات قطری وزیر اعظم کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے مطابق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا ہے کہ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے سے ایک اہم مقصد حاصل ہوتا ہے جو کہ جنگ کا خاتمہ ہے، لیکن اس میں کچھ نکات ہیں جن پر وضاحت اور بات چیت ضروری ہے۔ پھر غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کے ایک سینئر رہنما نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا ہے کہ حماس ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دے گی، کیونکہ یہ منصوبہ اسرائیل کے مفادات کی حمایت کر رہا ہے اور فلسطینی عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق اس رہنما کا کہنا ہے کہ حماس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی ایک اہم شرط یعنی غیر مسلح ہونا اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی اس بار اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اگر 8 مسلم ممالک کی طرف سے مشترکہ طور پر پیش کی گئی ترامیم شامل نہ کی گئی تو غزہ امن منصوبہ قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ مسلم ممالک نے ٹرمپ سے فلسطین کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ممالک کی آراء کو نظر انداز کر کے نتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ تمام مسلم ممالک اس 21 نکاتی ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حماس سمیت مسلم ممالک ان 21 نکاتی ایجنڈے میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اور ایک صورت یہ بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مسلم ممالک کے درمیان فلسطین کے معاملے پر جو کچھ طے پایا اس 21 نکاتی ایجنڈے میں یا تو وہ چیزیں شامل نہیں تھی یا پھر اس میں غیر ضروری نکات شامل کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وکٹ کے دونوں جانب کھیلا ہے اور جو معاہدہ نکلا وہ کچھ اور تھا، کیونکہ اس معاہدے میں برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کی زیادہ مشاورت شامل تھی، کیونکہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں یہودی لابی کا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے اور اس لابی کے اسرائیل کے ساتھ روابط بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہودی لابی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ مسلم ممالک اس معاہدے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس میں بہت سے ابہام ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کو اسپیس نہیں دیتے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی شخصیت کو دیکھے تو انہیں مستقل مزاجی نہیں ہے، وہ صبح کچھ اور بات کرتے ہیں، شام کو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ امریکہ نے یہ کوشش کی کہ وہ مسلم ممالک کے حوالے سے دنیا میں ایک بدترین صورتحال پیدا کرے، لیکن مسلم ممالک نے اس معاہدے پر تحفظات کا اظہار کر کے ایک طرح سے یہ پیغام دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض عالمی مبصرین کی نظر میں جب اس معاہدے کو تیار کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس معاہدے کو متفقہ طور پر نہیں لکھا گیا اور اس منصوبے پر زیادہ تر وہی بیانیہ حاوی رہا جو اسرائیل کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مبصرین کی طرف سے اس امریکی منصوبے کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے، اور جب یہ 21 نکاتی منصوبہ سامنے لایا گیا تو اس کے بعد حماس کو اس حوالے سے بتایا گیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے لائحہ عمل بناتے وقت دونوں فریقین شریک ہوتے تو یہ منصوبہ شفاف تصور ہوتا۔ ایک اور اعتراض اس منصوبے پر اٹھ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ فلسطین کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اور اس نقطے کے تحت حماس کو ایک جائز فورس کے طور پر تصور نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس سے بڑھ کر یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی کو بھی 21 نکاتی ایجنڈے سے دور رکھا گیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کو بھی فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ہونے والے فیصلوں سے لا علم رکھا گیا، یعنی یہ منصوبہ غیر جانبدار خیال کیا جا رہا ہے، جبکہ ماضی دیکھیں تو امریکہ نے قطر میں طالبان سے مذاکرات کے وقت اس سے بہتر پلان ترتیب دیا اور اس دوران امریکہ اور طالبان دونوں نے ایک دوسرے کی بات سنی اور قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک تمام فریقین مل بیٹھ کر کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے، حتمی لائحہ عمل ترتیب نہیں دیتے، تب تک کسی بھی چیز کا پائیدار نتیجہ نکل نہیں سکتا۔ اب اگر حماس اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس صورت میں فلسطین کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں، اور در حقیقت یہی فلسطین کے حوالے سے بیرونی سازش کی جا رہی ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے فلسطین کے حل کے لیے تجاویز سامنے رکھی ہیں، لیکن حماس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں اسرائیل کو غزہ میں قتل گری کا مزید جواز مل جائے گا، کیونکہ فلسطین میں پہلے ہی فضائی حملوں میں شدت آ چکی ہے، اور عالمی مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسرائیل اور امریکہ کو یہ جواز چاہیے تھا کہ وہ فلسطین میں خون کی ہولی کو جاری رکھ سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری منصوبہ بندی کے تحت سارا کھیل کھیلا گیا، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ حماس اس معاہدے کو نہیں مانے گا۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے جارج سلیم صاحب جو سابق فارن سیکرٹری جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جارج سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ 21 پوائنٹ چارٹر سامنے آیا، لیکن اس کے اوپر رسپانس اویٹڈ تھا کہ حماس کیسے رسپونڈ کرتا ہے، مسلم ممالک کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ حماس کی طرف سے بھی تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ وہ اس 21 نکاتی منصوبے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور دوسری طرف سے قطر کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے، جو 8 اسلامی ممالک ہیں ان کی رائے بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ 21 نکاتی منصوبہ فلاپ ہونے جا رہا ہے؟ شروع سے مشکلات نظر آ رہی تھیں، اگر مسلمان ملک اس کو سپورٹ کرتے بھی جس طرح کے یہ شروع میں کہا گیا تھا کہ 8 ملک سپورٹ کر رہے ہیں،
although کہ اب انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن ظاہر کر دی ہیں. تو پھر بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو یہ بیسیکلی معاہدہ ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں, اور اگر حماس ہی نہیں مانتا اس کو تو پھر وہ تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی جو اس لیے کہ اس کی جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر حماس نے جو باقی یرغمالی ہیں جو زندہ یا جو جن کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے پاس, وہ اسرائیل کے حوالے کرنے ہیں. اگر وہ نہیں کرتا تو معاہدہ تو ختم ہے, پھر نان سٹارٹر ہو گیا ادھر سے ہی. اچھا, اس چیز کا امکان جو ہے شروع میں ایک آدھ اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان آفیشیلی حماس کو کوٹ کیا تھا ان کے کسی لیڈر کو, انہوں نے کہ جی وہ دیکھ رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں اور میں بھی مثبت طریقے سے دیکھیں گے. لیکن جو بات کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ ساری جو ہے اسی چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ حماس کی کوئی انکلینیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اس کو ماننے میں, اور اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے. دیکھیں اس معاہدے میں تو حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اچھا, یہ بات میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں, تقریباً 1.5 سال سے, کہ اسرائیل اب حماس کو اس طرح سے نہیں رہنے دے گا, ایک ایز اے ملٹری پوٹنٹ ملٹری فورس وہاں پہ نہیں رہنے دے گا, اور کسی صورت میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ وہاں کے نظم و نسق میں ان کا کوئی عمل و دخل ہو. تو اب وہی چیز ہے. اب اس میں سے حماس کو تو حماس کے لیے تو بیسیکلی یہ سرنڈر ہے نا, بیسیکلی ٹرمز آف سرنڈر ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ویپنز جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں اور آپ یہ ملک چھوڑ جائیں, یا پھر اگر رہنا ہے ادھر تو ایک سویلین کے طور پہ رہیں. تو اب یہ کنڈیشن ایک ریزسٹنس گروپ کے لیے اس کو ماننا تو کوئی آسان نہیں ہے. تو جوہر سلیم صاحب, اگر حماس اس کو نہیں تسلیم کرتا اور دوسری طرف سے قطر نے جیسے رسپونڈ کیا ہے کہ وداؤٹ نیگوشیشنز تو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کو تو جواز مل جائے گا ایک اور اٹیک کا, وہ قطر کے اوپر ہو یا پھر فلسطینیوں کے اوپر مزید مظالم کے پہاڑ توڑنے کا معاملہ ہو؟ دیکھیں اسرائیل کو بالکل جو ہے ان کو جواز ملے گا اس کے بعد, کیونکہ یہ تو یہ اس لیے کیا ہے کہ پوری دنیا کا اتنا جو پریشر جنریٹ ہوا ہے تو اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو ان کو دیا ایک جو ہے نا چانس, لیکن انہوں نے نہیں لیا, تو اب تو ہم جو بھی ہمارا پلان ہے ہم کریں گے. تو اب تو پھر پہلے سے بھی زیادہ خون ریزی ہوگی. لیکن جہاں تک وہ غزہ میں ہوگی, جہاں تک قطر پہ یا کسی اور ملک پہ حملے کا تعلق ہے, تو ابھی دیکھیں اسرائیل نے جس طرح سے ایک قسم کا اپولوجائز کیا قطر سے, آلدو کہ اس میں صرف انہوں نے اس ایک جو ان کی ایک سپاہی ان کا بیچ میں جو اس میں ہلاک ہوا تھا, صرف اس کے بارے میں تھا کہ جی انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا, اس پہ افسوس کا اظہار کیا. لیکن اس سے بھی کم از کم یہ ظاہر تو ہوتا ہے کہ ان کو یہ جو GCC کنٹریز کا اتنا اسٹرانگ ریئیکشن تھا اور ایک دم ایک عرب اسلامک سمٹ بلا لی گئی, اور اس کے خصوصاً جو معاہدہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہوا, تو اس سے ان کو اتنے اسٹرانگ ریئیکشن کے بعد اسرائیل کو اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جی اب GCC پہ ہم نے اٹیک نہیں کرنا, GCC کنٹریز پہ کم از کم. تو قطر پہ تو حملے کا چانس اس کے بعد کم ہے, لیکن خونریزی جو ہے غزہ کے اندر وہ بالکل اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ پہلے سے بھی شد و مت کے ساتھ وہ ایک پھر جو اسرائیل اپنا آپریشن شروع کرے گا, بلکہ آپریشن تو ابھی بھی چل رہا ہے ایز وی اسپیک. ابھی بھی دیکھیں ہر روز درجنوں کے حساب سے وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں وہ دیکھیں ایبجیکٹ جو ہے نا اس وقت اس قسم کی کنڈیشنز ہیں جو ہیومن ایگزسٹنس کے لیے بالکل ہی ناکافی ہیں. نہ کوئی بجلی ہے وہاں پہ, نہ پانی ہے, شیلٹر بھی نہیں ہے, 90% بلڈنگز تو تباہ ہو چکی ہیں, نہ کوئی ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے, نہ کوئی اسکول چل رہے ہیں, نہ کوئی خوراک ہے وہاں پہ, نہ کوئی جو ان سے دوائیاں ہیں. تو مطلب وہاں پہ تو اس وقت ظاہر جینوسائڈ لائک کنڈیشنز ہیں. تو اب اسرائیل تو وہ پھر کرے گا نا جو وہ کہتے ہیں they'll try to finish the job, جس کو وہ کہتے ہیں finish the job. تو جوہر صاحب what other options Hamas and Palestinian will be left with? ان کے پاس متبادل کیا ہے؟ اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. ابھی تو ایک پریشر بنا ہوا ہے, اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں بنوا لی جاتی یا کوئی بارگین پوزیشن میں تو ابھی نظر آتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے, خصوصاً اگر حماس کی بات کریں تو ان کے سامنے تو ایک ہابسنس چوائس ہے, جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. جو ہے نا ان کے لیے تو کوئی بھی چوائسیز نہیں ہے اس وقت, کوئی بھی اچھی چوائسیز نہیں ہے. حماس تو اس وقت بے خیر ہے, اور لیکن یہ ایسی چیز تھی جو کہ انویژن تھی. مطلب یہ تو میں 1 سال 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ حماس کے لیے آگے بالکل اب ڈیڈ اینڈ ہے. ڈیڈ اینڈ اس طرح سے کہ جو ان کی پوزیشن تھی پہلے, دیکھیں ایک ریزسٹنس گروپ کے طور پہ تو آپ چل سکتے ہیں, لیکن جو پہلے ان کی پوزیشن تھی جس میں ان کے پاس کوئی 30-40 ہزار کے قریب ان کے پاس ایک ملیشیا تھی اتنی اسٹرانگ, اور پھر ایک غزہ کی پٹی پہ ان کا جو ہے ظاہر ہے وہ پورا عمل و دخل وہاں کے نظم و نسق میں تھا,
وہ جو آٹونمی جس حد تک ملی ہوئی تھی اس میں تو وہی گورننس کر رہے تھے، وہ اب سب ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فیوچر میں حماس کو اس قسم کا رول دوبارہ سے ملے، اور نہ ہی اس چیز کا امکان ہے کہ دوبارہ سے ان کو 30 سے 40 ہزار کی ملیشیا بنانے کا کوئی چانس ملے، اس لیے کہ وہ ایران کی سپورٹ سے تھا. تو اب دیکھیں اسرائیل نے سسٹمیٹکلی ایران کو بھی ظاہر ہے ان کو جو ہے نا وہاں پہ بھی اسٹرائکس کی ہیں، اور ایران کا جو سپورٹ کا پورا سسٹم تھا وہاں پہ، بے شک وہ حزب اللہ کے لیے ہو یا حماس کے لیے ہو یا حوثیز کے لیے، تو اس کو خاصی حد تک ڈیمیج کیا ہے. اور ایران اور یہ جو، کیونکہ یہ تو ایرانین پراکسیز کہتے تھے نا وہ ساری تنظیموں کو، تو انہوں نے ان پراکسیز کو بھی بہت زیادہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا. اور ایران کو اٹ سیلف بھی، جو ایران اسرائیل کی کانفلکٹ میں نے کہا تھا کہ ایران کو بھی خاصا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے. تو اس لیے اس چیز کا اب امکان نہیں ہے. حماس ول ناٹ بی اے کی پلیئر وہاں پہ جو ہے نا غزہ میں اینی مور اس طرح سے، لیکن ریزسٹنس تو جاری رکھ سکتا ہے. وہ ریزسٹنس تو پھر اس طرح سے بھی چل سکتی ہے نا، جس طرح ظاہر ہے کہ اگر آپ گوریلا وارفیئر نہیں کرتے تو پھر آپ جس طرح صرف اٹیکس کر سکتے ہیں. اور جوہر صاحب لاسٹلی دیکھیے، ابھی حالیہ چند ماہ سے جو ایکسرسائز چل رہی تھی اور ہم نے پیک پہ دیکھی یو این جنرل اسمبلی سیشن کے اندر بھی، تو یہ ساری ایکسرسائز پھر فیوٹائل ثابت ہوئی فلسطین کے پرسپیکٹو سے، اور واز اٹ جسٹ این آئی واش؟ دیکھیں فلسطین کے پرسپیکٹو، اگر فلسطینیوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جو بھی 7 اکتوبر کے بعد ہوا اس میں بالکل پوری دنیا کی ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا آواز ان کے لیے اٹھی. اقوام متحدہ یو این سیکورٹی ویٹو ہو جاتے تھے، تو ایک دو ریزولوشن ایسے تھے جو امریکہ نے بھی پاس ہونے دیے، ویٹو نہیں کیے، باقی تو انہوں نے کر دیے. یو این جے میں تو خیر ویٹو نہیں ہوتے، تو وہاں پہ تو کئی ریزولوشن پاس ہوئے. آئی سی جے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی رولنگز آئیں اسرائیل کے خلاف. آئی سی سی میں بھی نتنیاہو کو چارج کیا گیا، وہاں پہ تو جینوسائڈ کی بات ہوئی ساری. آئی سی جی میں بھی جینوسائڈ کی بات ہوئی. ابھی بھی یونائٹڈ نیشنز کے کتنے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ وہاں پہ تو جینوسائڈ ہو رہا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے اس وقت خلاف ہو چکی ہے. مغربی ممالک میں بھی شکرائے عامہ ہو یا وہاں کی حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے جو ہے نا فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ. لیکن یہ ساری سپورٹ کے باوجود اسرائیلی جو کہ یونائٹڈ نیشنز کو یونائٹڈ نتھنگ کہتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ کی سپورٹ ان کو ہے پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ تو اپنی اسی روش پہ چل رہے ہیں. تو اگر اس حساب سے دیکھے جائے تو یہ جو 70,000 کے قریب جو ہیں اس میں 2/3 تو وہ بیچارے جو شہید ہوئے ہیں وہ خواتین اور بچے تھے. تو وہ اس کے بعد بھی آج جہاں فلسطینی کھڑے ہیں اس وقت، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کہہ سکیں کہ انہوں نے جو ہے نا پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کی طرف کچھ اچیو کر لیا ہے. یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ریئلٹی تو یہی ہے اس وقت جو ان سے نا. تو یہ کوشچن جو ان سے ہے بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ جو وہ ایک جو پروسیس چل رہا تھا نارملائزیشن کا اسرائیل کا مختلف ملکوں کے ساتھ جو ابراہم اکارڈز کے حساب سے، وہ پروسیس رک گیا ہے اور شاید آگے بھی رکا رہے گا. تو وہ جو ہے نا پیلسٹینین جو ایشو ہے وہ دوبارہ سے بہت زیادہ ابھر کے تو سامنے آیا ہے، لیکن وہی بات ہے کس کاسٹ پہ سامنے آیا ہے اور اس کا ہوگا کیا. ابھی جو ہے نا کیا اسرائیل میں اسرائیلی تیار ہیں اس وقت، انلیس کہ اسرائیل میں الیکشنز ہوں اور وہاں پہ یہ جو رائٹ ونگرز ہیں سارے یہ الیکشنز ہار جائیں اور وہاں پہ دوسری پارٹیز اقتدار میں آ جائیں، اس چیز کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ. بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، فارمر فارن سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے.